بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو اس جہان کا خالق اور مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، یہ لیگل ڈرافٹنگ کی ہماری چوتھی ویڈیو ہے، قصہ چہارم ہے۔ تو آج اس میں ہم لوگ جو اپلیکیشن ڈرافٹ کریں گے، بلکہ کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ یہاں پہ میں کیس لاس کا بھی حوالہ دوں گا۔ تو چلتے ہیں جاننے کے لیے اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، آج ہم لوگ اس ویڈیو میں ضمانت بعد از گرفتاری کی ڈرافٹنگ کریں گے۔ اس ویڈیو کے بعد میں ہائی کورٹ سے متعلق چند ویڈیوز بناؤں گا، کیونکہ ہائی کورٹ ایک اپیلیٹ کورٹ ہے۔ جب بہت ساری درخواستیں ماتحت عدالتوں سے نامنظور ہو جاتی ہیں تو ہمیں ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ماتحت عدالتیں آپ کو انصاف نہیں دیتی تو آپ ان کے فیصلہ جات کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ میرا زیادہ تر وقت ہائی کورٹ میں اور سول کورٹ میں گزرتا ہے، اور یہ سب میری پریکٹس میں ہوتا رہتا ہے۔ تو ناظرین، میں ہائی کورٹ کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، جیسا کہ ہائی کورٹ کے اختیارات نگرانی وغیرہ۔ تو بڑی 3-4 ویڈیوز بن جائیں گی انشاءاللہ، اور میں تفصیل سے آپ لوگوں کو ہائی کورٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ ناظرین، میں یہاں پر یہ جو ہم لوگ بھی درخواست شروع کرنے لگے ہیں اپلیکیشن، یہ جو بعد از گرفتاری والی، ناظرین میں یہاں پر ایک نہایت اہم کیس لا شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ضمانت والی درخواستیں لکھنے میں آسانی ہو۔ جو کچھ اس طرح ہے وہ کیس لا، ایسے جرائم جن کی سزا صرف جرمانہ ہے وہ قابل ضمانت جرائم ہیں۔ ایسے جرائم میں ملزم کو کہ ضمانت سے محروم کرنا دوہری سزا کے زمرہ میں آتا ہے۔ جو آئین پاکستان کے آرٹیکل 13A اور سیکشن دفعہ 403 ضابطہ فوجداری کی خلاف ورزی ہے۔ یہ جی لا جرنل ہے CRLJ 2014 صفحہ نمبر اس کا ہے جی پیج نمبر 428 428۔ تو اب نمونہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں، وہ جو اپلیکیشن ہے اس کا، وہی آپ نے کون سی عدالت میں یہ درخواست دے رہے ہیں وہ عدالت جناب آ گیا۔ وہ جو سائل ہے اس کا پہلے نام آ گیا، پھر اس کے والد کا نام آ گیا، اس کی قوم آ گئی، وہ رہائشی کہاں کا وہ آ گیا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے یہ بنام سرکار جو چلتا ہے۔ پھر مقدمہ نمبر میں آپ نے FIR لکھنی ہے، پھر وہ اس کی ڈیٹ لکھنی ہے، پھر جرم کون سا انہوں نے بنایا اس پہ وہ یہاں پہ لکھنا ہے، تھانہ کون سا تھا، ضلع کون سا ہے۔ پھر یہ ہے اس کا یہ عنوان، درخواست برائے ضمانت بعد از گرفتاری۔ جناب اعلیٰ سائل حسب ذیل عرض پرداز ہے۔ نمبر 1 یہ کہ مدعی مستغیث نے مقامی پولیس سے ساز باز ہو کر مندرجہ بالات من گھڑت اور جھوٹا مقدمہ درج کروایا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ مقامی پولیس نے مدعی مستغیث سے مقدمہ سے ساز باز ہو کر سائل کو ناحق گرفتار کر کے عرصہ 3 ماہ 2 ماہ 4 ماہ حوالات جوڈیشل کر دیا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ تفتیش مقدمہ مکمل ہو چکی ہے اور پولیس کو سائل کے جسم کی مزید ضرورت نہ ہے۔ یہاں پر ریمانڈ مراد ہے، جسم کی جو یہاں پہ ضرورت کہی گئی ہے۔ اب پولیس کو ریمانڈ نہیں چاہیے، وہ مقدمے کی تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہاں آپ کو سمجھ آتی جائے گی یہ چیزیں کیوں لکھنی ہیں، کیسے لکھنی ہیں، اور یہ کیوں لکھا گیا، یہ جملہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا۔ نمبر 4 یہ کہ کہانی FIR کا بغور مطالعہ ہے۔ اس کو کہانی FIR یہ لکھ رہا ہوں کیونکہ اس کو جھوٹ کا بلندہ ہم نے کہا، کیونکہ جھوٹی FIR، اس لیے یہ کہ کہانی FIR کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات یہاں ہے کہ وقوع حذاب بالکل جھوٹا اور من گھڑت ہے اور مقدمہ مزید تحقیق طلب ہے۔ 5واں نمبر یہ کہ FIR کی کہانی میں موجود دفعات کا اطلاق من سائل پر نہ ہوتا ہے۔ نمبر 7 یہ کہ مقدمہ کی دفعات کا اطلاق جو ضابطہ فوجداری ہے اس کی جو دفعہ ہے 497 اس کی ممنوعہ کلاس میں نہ ہوتا ہے۔ 8ویں نمبر پر یہ کہ سائل ایک شریف اور عزت دار شہری اور عدم ریکارڈ یافتہ ہے۔ 9 نمبر جو ہے یہ کہ درخواست سزا کی منظوری کے عدالت حضور کو وسیع اختیارات حاصل ہیں۔ نمبر 10 یہ کہ سائل کا گواہان استغاثہ مقدمہ پر اثر انداز ہونے یا فرار ہونے کا کوئی امکان نہ ہے، یعنی کہ جو استغاثہ کے جو سرکاری وکیل کے جو آپ کے خلاف گواہ ہوں گے ان کو آپ نے تنگ نہیں کرنا،
ان کو نہیں کچھ کہیں گے، یہ یقین دلوانا ہے، پھر مقدمہ پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوں گے، باہر اگر آپ کو ضمانت دے دی جائے یار آپ ملک سے فرار نہیں ہو جائیں گے اگر ضمانت دے دی جائے، یہ ایشورٹی دلوانی ہے اپنے عدالت کو، پھر آپ کی جو یہ ضمانت کنفرم ہو جائے گی۔ یہ 11 ہے یہ کہ سائل عدالت حضور میں مناسب ضمانت نامہ داخل کرانے کو تیار ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں ناظرین جس پہ بیس کرتی ہے 10 پوائنٹ اور 11 پوائنٹ، آپ کی ضمانت یا آپ کے جو ملزم ہیں۔ اندرونی حالات بالا نہایت ادب سے استدعا ہے کہ درخواست سزا منظور فرماتے ہوئے سائل کی ضمانت بعد گرفتاری منظور فرمائی جائے۔ اب وہی میرا فارمیٹ آ گیا مورخہ، وہاں پہ تاریخ لکھیں، وہاں پہ سائل کے سائن کریں، اگر کونسل جس کے لیے تھرو آپ دے رہے ہیں یا آپ ہیں یا کونسل ہیں آپ وکیل ہیں تو آپ اپنا پورا یہاں پہ اپنی ڈیزینیشن وغیرہ لکھیں۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، زندہ رہے تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔